بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. گزشتہ جمعہ کو ہم نے کتاب الحدود شروع کی تھی، جس میں وہ احادیث ذکر کی گئی ہیں جن میں اسلامی سزاؤں کو بیان کیا گیا ہے. اسلام میں بعض ایسے جرائم ہیں جن کی سزائیں متعین ہیں، تو اس باب کے اندر وہ احادیث ذکر کی گئی ہیں جن میں بعض اسلامی حدود اور اسلامی سزاؤں کو بیان کیا گیا ہے. پچھلے جمعہ ہم نے جو حدیث پڑھی تھی اس میں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے ساتھ جانے والے ایک چرواہے کو مار ڈالا تھا اور اونٹنیاں چرا کر لے گئے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو گرفتار کرنے کا حکم دیا، پھر ان کو گرفتار کر کے لایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کڑی سزا دی تھی. اور میں نے عرض کیا تھا کہ جو ڈاکہ زنی کرتے ہیں دن دہاڑے طاقت کے زور پر، جو ڈاکہ زنی کرتے ہیں ان کی یہی سزا ہوتی ہے. قرآن مجید کی ایک آیت بھی میں نے ذکر کی تھی، سورۃ المائدہ کی. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود عن ابی ہریرہ وزید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہما. عبید اللہ بن عتبہ بن مسعود بیان کرتے ہیں دو صحابہ سے جو کہ ابو ہریرہ اور زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہما ہیں، کہ انہوں نے کہا، یعنی ان دونوں صحابیوں نے بیان کیا کہ ان رجلا من الاعراب، کہ دیہاتیوں میں سے ایک آدمی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فقال یا رسول اللہ، تو وہ کہنے لگا اے اللہ کے رسول، انشدک اللہ الا قضیت بیننا بکتاب اللہ، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے ساتھ فیصلہ کریں. اب آپ دیکھیں، یہ جو شخص ہے یہ دیہاتی تھا، بدو تھا، اعرابی تھا، اور اس کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں آیا، اور اس نے آ کر ڈائریکٹ یہ کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے درمیان کتاب اللہ کے ساتھ فیصلہ کریں. حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فیصلہ کتاب اللہ کی روشنی میں ہی کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی کی روشنی میں ہی ہر فیصلہ صادر فرماتے تھے. تو اس دیہاتی کو، اس اعرابی کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہ تھی کہ اللہ کے رسول ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے ساتھ فیصلہ کرے. پھر فیصلہ جو کرنا ہی ہے انہوں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ اللہ کی کتاب اور اللہ کی وحی کی روشنی میں ہی کرنا تھا. تو یہ جو انداز تھا نا، ترش انداز اور تلخ لہجہ جو تھا، یہ عموماً دیہاتیوں میں اور اعرابیوں میں ہوا کرتا ہے. تو اس نے ترش لہجے میں اور تلخ لہجے میں اس نے یہ بات کی کہ اللہ کے رسول ہمارے درمیان کتاب اللہ کے ساتھ فیصلہ کریں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس بات کا اور اس کے اس ترش اور تلخ انداز کا برا نہیں منایا. فقال الخصم الآخر، اس آدمی کے ساتھ جو دوسرا آیا تھا، جو اس کے ساتھ جھگڑا کر رہا تھا، اس نے کہا وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، اور وہ اس سے زیادہ سمجھدار تھا. یعنی اس عربی اور دیہاتی کے ساتھ جو دوسرا آدمی آیا جن کے درمیان جھگڑا ہوا تھا، تو وہ ذرا سمجھدار تھا. تو اس نے کیا کہا؟ وہ کہنے لگا نعم، جی ہاں، فَقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، اے اللہ کے رسول ہمارے درمیان کتاب اللہ کی روشنی میں ہی فیصلہ فرمائیں. جیسا کہ یہ مطالبہ کر رہا ہے نا یہ عربی، یہ دیہاتی، بالکل اسی طرح میں بھی راضی ہوں کہ آپ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہمارے درمیان فیصلہ فرمائیں. وَأْذَن لِّي، اور مجھے اجازت دیں کہ میں پہلے گفتگو کروں اور میں اس واقعہ کو بیان کروں جو میرے اور اس کے درمیان پیش آیا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل، بیان کرو.
یعنی اس دوسرے آدمی کو جو کچھ سمجھدار آدمی تھا، اس کو آپ نے فرمایا کہ تم بیان کرو کیا واقعہ پیش آیا ہے اور کس واقعے پر تمہارے اور اس کے درمیان جھگڑا واقع ہوا ہے۔ قال، تو اس نے کہا، یعنی اس نے پھر بیان کیا جو جھگڑا ہوا تھا، جس واقعے کی وجہ سے یا جس سبب کی بنا پر جھگڑا ہوا تھا وہ بیان کرنے لگا۔ کہنے لگا، ان ابنی کان عسیفا علی ھذا، میرا بیٹا اس کے پاس مزدور تھا، اس آدمی کے پاس میرا بیٹا مزدوری کرتا تھا۔ فزنا بامرأتہ، ہوا یہ کہ میرے بیٹے نے اس کی بیوی سے زنا کر لیا۔ وانی اخبرت، اور مجھے یہ خبر دی گئی، ان علی ابن الرجم، کہ میرے بیٹے پر رجم کی سزا ہے۔ مجھے کسی نے بتلایا کہ تمہارے بیٹے نے جو کہ زنا کیا ہے اس آدمی کی عورت کے ساتھ، تو تمہارے بیٹے کو رجم کر دیا جائے گا، یعنی پتھر مار مار کے تمہارے بیٹے کو ختم کر دیا جائے گا۔ جب مجھے یہ خبر ملی تو میں نے کیا کیا، اپنے بیٹے کو بچانا تھا، تو کہتے ہیں فافتدیت منہ بمئۃ شاۃ وولیدہ، تو میں نے 100 بکریاں اور ایک لونڈی اس آدمی کو دی، 100 بکریاں دی اور ایک لونڈی دی، اور اس سے خلاصی پالی، اپنے بیٹے کی جان چھڑا لی۔ یعنی بجائے اس کے کہ اس کے بیٹے کو رجم کیا جاتا، جیسا کہ اس کو بتایا گیا تھا، اس نے رجم کی سزا سے بچنے کے لیے اور اپنے بیٹے کی جان کو بچانے کی خاطر اس نے اس آدمی کو جس کی بیوی سے اس کے بیٹے نے زنا کیا تھا، اس آدمی کو 100 بکریاں دی اور ایک لونڈی دی، کہا کہ یہ لو 100 بکریاں اور لونڈی لو اور میرے بیٹے کی جان چھوڑ دو، میرے بیٹے کو معاف کر دو۔ ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ طے پا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، ابھی واقعہ بیان کر رہے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کہتے ہیں فسألت اہل العلم، میں نے اہل علم سے سوال کیا، جن کے پاس علم تھا دین کا، ان سے میں نے سوال کیا، پوچھا کہ بھئی میرے بیٹے نے اس کی بیوی سے زنا کیا ہے، تو مجھے کسی نے بتلایا ہے کہ میرے بیٹے کو رجم کر دیا جائے گا، تو کیا یہ واقعتاً صحیح بات ہے؟ فاخبرونی، تو اہل علم نے مجھے بتلایا، انما علی ابنی جلد 100 وتغریب عام، کہ میرے بیٹے پر جو سزا ہے نا وہ 100 کوڑوں کی سزا ہے، پلس 1 سال کی جلاوطنی بھی، 100 کوڑوں کی سزا پلس 1 سال کی جلاوطنی بھی میرے بیٹے کو سزا ملے گی۔ وَأَنَّ عَلَى امْرَأَتِ هَذَا، اور جہاں تک اس کی بیوی کا تعلق ہے جس کے ساتھ اس کے بیٹے نے زنا کیا تھا، تو اس پر رجم ہے، اس پر رجم کی سزا، کیونکہ وہ شادی شدہ تھی، وہ عورت شادی شدہ تھی، جبکہ اس کا بیٹا شادی شدہ نہیں تھا۔ تو اہل علم نے اس کو بتلایا کہ تیرے بیٹے کو 100 کوڑوں کی سزا ملے گی اور 1 سال کی جلاوطنی بھی ہوگی، اور اس کی بیوی کو، اس آدمی کی بیوی کو جو کہ شادی شدہ تھی اور زنا کیا تھا اس نے، اس کو رجم کی سزا ہوگی۔ اب یہاں پر اس آدمی نے واقعہ پورا بیان کر دیا کہ لوگوں نے مجھے اس طرح کہا کہ میرے بیٹے کو رجم کی سزا ملے گی، تو میں نے اس کو 100 بکریاں دی اور ایک لونڈی دی تاکہ میرا بیٹا بچ جائے۔ پھر اس کے بعد میں نے اہل علم سے پوچھا تو اہل علم نے اس کے بالکل برعکس بتلایا کہ میرے بیٹے پر رجم کی سزا نہیں ہے، بلکہ اس کو 100 کوڑوں کی سزا ملے گی اور 1 سال کی جلاوطنی بھی، اور اس کی بیوی کو رجم ہوگا۔ یہ واقعہ بیان کر دیا اس آدمی نے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ فرمایا، سنیے۔ اب فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لأقضین بینکما بکتاب اللہ، جس طرح تم دونوں نے مطالبہ کیا تھا نا، بالکل تمہارے مطالبے کے عین مطابق میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کے ساتھ ہی فیصلہ کروں گا۔ کیا فیصلہ ہے؟ فرمایا الولیدۃ والغنم رد، یہ تم نے ایک لونڈی اس کو دی اور 100 بکریاں دی، وہ تمہیں واپس کر دی جائیں گی۔ اپنے بیٹے کو سزا سے بچانے کی خاطر جو تم نے بکریاں دی اور ایک لونڈی دی، یہ تمہیں واپس کر دی جائے گی۔ اس آدمی کو حکم دیا کہ اس کو واپس لوٹاؤ۔ اوکے۔ وعلی ابنک جلد 100، اور تمہارے بیٹے پر 100 کوڑوں کی سزا، وتغریب عام، پلس اس کو 1 سال کی جلاوطنی بھی برداشت کرنی پڑے گی۔ وغد یا انیس، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے کی سزا کا ذکر کیا۔ اس کے بعد فرمایا اے انیس، لرجل من اسلم، جو کہ اسلم قبیلے کے ایک آدمی تھا، اس کو آپ نے فرمایا اے انیس، الی امرأۃ ھذا، اس کی بیوی کے پاس صبح صبح جانا، کل صبح چلے جانا، فإن اعترفت، اس سے پوچھنا کہ کیا تم نے واقعتاً زنا کیا، اگر وہ اعتراف کر لے فارجمھا، تو
تو پھر اس کو پتھر مار مار کے اس کو ختم کر دو، رجم کی سزا اس پہ نافذ کر دو۔ میں تجھے اختیار دیتا ہوں کہ اگر وہ زنا کا اعتراف کر لے، اقبال جرم کر لے، تو پھر اس کو پتھر مار مار کے ختم کر دینا۔ فغدا علیہا، تو انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، وہ صبح صبح اس کے پاس گئے، فاعترفت، اس سے پوچھا جا کر کہ واقعتاً تم نے زنا کا ارتکاب کیا ہے، بدکاری کی ہے فلاں آدمی کے بیٹے کے ساتھ؟ تو اس نے کہا ہاں، اعتراف کر لیا۔ فامر بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم دیا، فرجمت، لہذا اس کو رجم کر دیا گیا، اس کو سزا دے دی گئی رجم کی۔ اب یہ جو حدیث ہے ایک لمبا واقعہ ہے، اس سے جو مسئلہ معلوم ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر زانی شادی شدہ ہو تو اس کی سزا کیا ہے؟ رجم ہے، اور اگر زانی غیر شادی شدہ ہو تو اس کی سزا کیا ہے؟ 100 کوڑے پلس 1 سال کی جلا وطنی بھی۔ تو 100 کوڑوں اور 1 سال کی جلا وطنی کی سزا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو، چونکہ یہ غیر شادی شدہ تھا، اور شادی شدہ عورت، چونکہ عورت جس نے زنا کیا تھا وہ شادی شدہ تھی، تو اس کو رجم کرنے کا حکم دیا۔ اب یہاں پر ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر رجم کا ذکر نہیں ہے، قرآن مجید کے اندر صرف کوڑوں کی سزا کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ النور میں شروع میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ، الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ، زنا کرنے والی عورت ہو یا زنا کرنے والا مرد ہو، ان دونوں کو 100 کوڑوں کی سزا دو۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ہر زنا کرنے والے مرد اور ہر زنا کرنے والی عورت کے لیے 100 کوڑوں کی سزا ذکر کی۔ یہاں پر شادی شدہ اور غیر شادی شدہ میں فرق ذکر نہیں کیا گیا، ایک ہی سزا ہے سب کے لیے۔ تو رجم کی سزا کہاں سے آ گئی؟ قرآن مجید کے اندر تو نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رجم کی سزا قرآن مجید میں نہیں ہے تو اس کا وجود ہی نہیں ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ رجم کی سزا نہیں ہے، اسلامی سزاؤں میں رجم کی سزا کا وجود ہی نہیں ہے، ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہی ہے کہ سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے کوڑوں کی سزا ذکر کی ہے، رجم کا ذکر نہیں کیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رجم کی سزا کا حکم قرآن مجید میں نازل ہوا تھا، جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ، کہ جب ایک شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت زنا کریں تو ان دونوں کو رجم کی سزا دیں۔ یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل کی تھی، لیکن بقول عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے الفاظ کو منسوخ کر دیا، جس کی وجہ سے آج قرآن مجید کے اندر یہ آیت موجود نہیں ہے۔ اللہ نے اس آیت کے الفاظ کو منسوخ کر دیا، لیکن اس آیت کے حکم کو باقی رکھا، الفاظ منسوخ لیکن حکم باقی۔ اور آپ کو یاد ہوگا جب سورۃ بقرہ کی ہم تفسیر پڑھ رہے تھے، اس میں ایک آیت آئی تھی، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، کہ ہم جو آیت بھی منسوخ کرتے ہیں یا جس آیت کو ہم بھلا دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر آیت لاتے ہیں۔ تو وہاں اس کی تفسیر میں نے نسخ کی کئی قسمیں ذکر کی تھی، ان میں سے ایک قسم یہ بھی ہے کہ ایسا بھی ہوا کہ آیت کے الفاظ منسوخ کر دیے گئے لیکن حکم باقی رکھا گیا۔ تو یہ رجم کی آیت جو تھی وہ منسوخ ہو گئی، الفاظ منسوخ ہو گئے، حکم باقی رکھا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف واقعات میں رجم کی سزا نافذ کرنے کا حکم دیا، جیسے کہ ابھی ہم نے حدیث بھی پڑھا ہے۔ ابھی جو حدیث پڑھی ہے اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کی سزا نافذ کرنے کا حکم دیا اس عورت کے خلاف جس نے زنا کیا تھا اور وہ شادی شدہ تھی۔ اسی طرح آگے کچھ اور حدیثیں بھی آ رہی ہیں۔ تو ان احادیث میں جو کہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ صحیح ترین حدیثیں ہیں، ان کے اندر رجم کی سزاؤں کا ذکر ہے۔
تو یہ یقیناً اس بنا پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رجم کی سزا کو باقی رکھا، اس کا حکم باقی رکھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ ہی کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس طرح کے جو شادی شدہ زانی تھے اللہ کے رسول نے ان کو رجم کرنے کا حکم دیا۔ ثابت یہ ہوا کہ شادی شدہ مرد ہو یا شادی شدہ عورت ہو، اگر وہ زنا کا ارتکاب کریں تو ان کی سزا رجم ہی ہے، رجم ہی ہے۔ اگر قرآن مجید میں الفاظ موجود نہیں ہیں تو بھی، اگر وہ آیت نہ بھی ہوتی یا اس کا حکم نہ بھی ہوتا تب بھی یہ حدیثیں تو ہمارے سامنے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی صحیح ترین روایات اور احادیث موجود ہیں، تو ان سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ رجم کی سزا باقی ہے، رجم کی سزا کو ختم نہیں کیا گیا۔ ورنہ اگر رجم کی سزا منسوخ کر دی گئی ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رجم کرواتے؟ اور پھر نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے جو خلفائے راشدین تھے، خلفائے راشدین کے دور میں بھی شادی شدہ زانیوں کو رجم کیا جاتا تھا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حکم باقی ہے، رجم کا یہ سزا باقی ہے، اس کو منسوخ نہیں کیا گیا۔ اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ وعنهما رضی اللہ عنہما قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الامہ اذا زنت ولم تحصن۔ انہی دونوں صحابہ کرام سے مروی ہے جن کا ذکر پہلے بھی آیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہما وہی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لونڈی کے بارے میں پوچھا گیا، اذا زنت اگر وہ زنا کر لے، ولم تحسن اور وہ شادی شدہ نہ ہو تو اس کی سزا کتنی ہے؟ لونڈی اگر زنا کر لے اور وہ شادی شدہ نہ ہو یعنی غیر شادی شدہ ہو تو اس کی سزا کتنی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان زنت فجلدوہا، اگر وہ زنا کرے تو اس کو کوڑوں کی سزا دو۔ ثم ان زنت، پھر اگر دوسری بار وہ زنا کرے فجلدوہا، پھر اس کو دوسری بار کوڑوں کی سزا دو۔ ثم ان زنت، پھر اگر تیسری بار وہ زنا کرے فجلدوہا، تو اس کو تیسری بار بھی کوڑوں کی سزا دو۔ ثم بیعوہا، پھر اگر چوتھی مرتبہ بھی، 3 مرتبہ سزائیں پانے کے بعد بھی اگر وہ چوتھی مرتبہ زنا کرے، بیعوہا، پھر اس لونڈی میں کوئی خیر نہیں ہے، اس کو بیچ دو۔ بیعوہا، اس کو بیچ دو۔ ولو بغفیر، اگرچہ ایک رسی کے بدلے میں، اگر کوئی شخص وہ اس لونڈی کو ایک رسی دے کر کے خریدنا چاہے تو بے شک رسی لے لو اور اس لونڈی کو بیچ دو، یعنی اس کی گھٹی کم سے کم قیمت بھی ہو اگر اس لونڈی کی، تو کم سے کم قیمت پر بھی اس کو بیچ ڈالو، کیونکہ وہ جو زنا سے باز نہیں آ رہی، بار بار زنا کی کوڑوں کی سزا پانے کے باوجود بھی اگر وہ زنا کر رہی ہے تو پھر اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، اس کو اپنے پاس مت رکھو، اس کو کم سے کم قیمت پر بیچ دو، اس کو اپنے پاس مت رکھو۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو لونڈی ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑوں کی سزا دینے کا حکم دیا، اس کی سزا کتنی ہے؟ کتنی سزا ہے؟ کن صاحب نے کہا 50 کوڑے؟ کیوں 50 کوڑے؟ ہاں جی، ادھر سے کسی نے کہا آدھی سزا ہے، کس نے کہا؟ جی آپ دلیل پیش کریں، قرآن میں کہاں ہے؟ جی سورۃ الاسراء میں، نساء میں، سورۃ النساء میں کون سی آیت؟ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ النِّصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، اور یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں تفسیر میں، سورۃ النساء میں یہ آیت جو ہے ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اس میں یہی ہے کہ اگر کوئی لونڈی اگر بے حیائی کا ارتکاب کرے یعنی زنا اور بدکاری کا ارتکاب کرے تو آزاد عورت کے لیے جو سزا ہے اس کی آدھی سزا اس لونڈی کو ملے گی، یعنی آزاد غیر شادی شدہ عورت کے لیے 100 کوڑوں کی سزا ہے تو اس لونڈی کے لیے 50 کوڑوں کی سزا، تو یہی 50 کوڑوں کی سزا کا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں جو ابھی ہم نے پڑھی ہے۔ اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انه قال اتى رجل من المسلمين رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وهو في المسجد فنادى۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وهو في المسجد، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف رکھتے تھے، فناداه، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر کہا، قال یا رسول اللہ، کہنے لگا اللہ کے رسول، انی زنیت، میں نے زنا کا ارتکاب کیا ہے،
یعنی ایک آدمی، مسلمانوں میں سے ایک آدمی آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کے کہنے لگا اللہ کے رسول میں نے زنا کیا ہے، سیدھا آگے ڈائریکٹ اللہ کے رسول میں نے زنا کیا ہے۔ فأعرض عنہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے منہ سے، اس کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو آپ نے اس سے منہ پھیر لیا۔ فتنحى تلقاء وجهه، تو جدھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تھا، جدھر آپ کا رخ تھا، وہ آدمی پھر ادھر اسی طرف آ گیا۔ فقال یا رسول اللہ، پھر دوسری بار کہنے لگا اللہ کے رسول انی زنیت، میں نے زنا کیا ہے۔ فأعرض عنہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پھر اعراض کر لیا، اس سے منہ موڑ لیا۔ حتی ثنى ذلك علیہ 4 مرات، یہاں تک کہ وہ 4 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور 4 مرتبہ اس نے یہی گواہی دی کہ وہ زنا کر چکا ہے۔ فلما شهد على نفسه 4 شہادات، جب اس نے اپنے آپ پر 4 گواہیاں پیش کر دی، یعنی 4 مرتبہ اعتراف کیا کہ میں نے زنا کیا ہے، تو دعاه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس بلایا۔ فقال، تو آپ نے فرمایا ابی کا جنون، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ کیا تم دیوانے ہو؟ یا واقعتاً تم صحیح کہہ رہے ہو؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنفرم کرنا چاہتے تھے کہ یہ شخص دماغی طور پر درست ہے، ٹھیک ہے، یہ بات صحیح کر رہا ہے، یا ہو سکتا ہے یہ پاگل ہو، دیوانہ ہو، اور اپنی دیوانگی میں، اپنے پاگل پن میں ہو سکتا ہے یہ کہہ رہا ہو کہ میں نے زنا کر لیا، میں نے زنا کر لیا، جس طرح وہ جسارت کر کے، جرت کر کے کہہ رہا تھا بار بار کہ میں نے زنا کیا، میں نے زنا کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنفرم کرنا چاہتے تھے کہ یہ واقعتاً دماغی طور پر درست ہے یا نہیں ہے۔ تو فرمایا ابھی کا جنون، اور کیا تمہیں پاگل پن ہے، کیا تم پاگل ہو؟ قال لا، اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں۔ فقال فهل احسنت، تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم شادی شدہ ہو؟ قال نعم، تو اس نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول میں شادی شدہ ہوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیں جب جرم ثابت ہو گیا، اس آدمی نے خود 4 مرتبہ اعتراف کیا اور آپ نے کنفرم کر لیا کہ یہ پاگل اور دیوانہ نہیں ہے، دماغی طور پر درست ہے، یہ ٹھیک ہے، صحت مند ہے، اور یہ شادی شدہ ہے۔ یہ سارے سوالات کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب فیصلہ فرماتے ہیں۔ فیصلہ کیا ہے؟ فرمایا اذهبوا به فرجموه، لے جاؤ اس کو اور اس کو رجم کر دو۔ یعنی وہاں پر جو صحابہ کرام موجود تھے ان کو آپ نے حکم دیا کہ اس کو لے جاؤ اور اس کو کیا کرو؟ رجم کر دو، پتھر مار مار کے اس کو ختم کر دو۔ قال ابن شہاب کہتے ہیں فاخبرنی ابو سلمة بن عبد الرحمن، ابو سلمہ عبد الرحمن نے مجھے خبر دی انه سمع جابر بن عبد اللہ، کہ انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، یقول، وہ فرما رہے تھے کہ کنت فی من رجمہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے اس آدمی کو رجم کیا۔ فرجمناہ بالمصلی، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو رجم کیا عیدگاہ میں ہم اس کو لے کے گئے، ایک گڑھا کھودا، اس کے اندر اس کو دبایا اور پھر اس پر پتھر مارنے لگے۔ فلما ادلقته الحجارۃ، جب اس کو پتھر لگا تو پتھر اتنی سختی تیزی کے ساتھ لگا کہ ہارابا، وہ برداشت نہ کر سکا، نکلا اور بھاگ اٹھا۔ فادرکناہ بالحرہ، تو ہم نے اس کو پکڑ لیا سنگلاخ زمین پر، اور میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ حرہ در حقیقت کالے پتھروں والی اس سرزمین کا نام ہے جو مدینہ منورہ میں اب بھی موجود ہے۔ تو یہ وہاں سے جان چھڑا کے نکلا تو کہاں پر گرفتار ہوا، کہاں پر پکڑا گیا؟ وہاں پکڑا گیا جہاں پر سنگلاخ زمین تھی، کالے پتھروں والی زمین تھی، وہاں پر اس کو پکڑ دھر لیا صحابہ کرام نے۔ فرجمناہ، تو کہتے ہیں ہم نے وہاں پر اس کو رجم کر دیا۔ الرجل هو ماعز بن مالک، یہ جو اس حدیث کے اندر جس آدمی کا قصہ بیان کیا گیا ہے اس سے مراد ماعز بن مالک ہے، یعنی ماعز بن مالک تھے جنہوں نے اعتراف جرم کیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رجم کی سزا دینے کا حکم دیا تھا۔ یہ جو واقعہ ہے، اس واقعے میں کئی باتیں قابل غور ہیں۔ ایک یہ کہ ایک شخص پر زنا کی سزا جو ہے وہ نافذ نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ وہ خود اعتراف نہ کرے یا پھر 4 گواہ گواہی نہ دیں۔ جب تک وہ خود اعتراف جرم نہ کرے، اگر ایک مجرم خود اعتراف جرم کر لے
تو یہ سب سے بڑا ثبوت ہے, سب سے بڑی دلیل ہے. پھر کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے. ایک مجرم خود کہہ رہا ہے کہ میں نے زنا کیا ہے, جس طرح کہ اس شخص نے, اس صحابی نے اعتراف جرم کیا, تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ ایک مجرم جب خود اعتراف جرم کر لے عدالت کے سامنے, جج اور قاضی کے سامنے اعتراف جرم کر لے, تو بس پھر کسی دلیل کی, کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے, بس پھر اس پر اس جرم کی سزا نافذ کر دی جائے گی. ایک تو یہ بات ثابت ہوئی. دوسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ قاضی اور جج کو چاہیے کہ وہ مجرم سے سوال و جواب کر کے اس کے جرم کو کنفرم کرے, جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجرم کے جرم کو کنفرم کیا. یہاں پر یہ واقعہ مختصر ہے. بعض دوسری روایات میں یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پوچھا اس سے کہ کیا تم دیوانے ہو, پاگل ہو, تو اس نے کہا نہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کنفرم کرنا چاہا کہ کیا اس نے واقعتاً زنا کیا ہے, تو آپ نے پوچھا کہ کیا تم نے اس سے بوس و کنار کیا تھا؟ اس نے کہا نہیں اے اللہ کے رسول, میں نے زنا کیا تھا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا کہ ہو سکتا ہے تم نے اس کو اپنے ساتھ آپ نے اس کے ساتھ معانقہ کیا ہو سکتا ہے تم نے اس کے ساتھ معانقہ کیا ہو اور زنا نہ کیا ہو. تو اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول, میں نے زنا کیا ہے, زنا. تو اس طرح کے سوالات کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس بات کا سبق دیا کہ جج کو اور جو فیصلہ کرنے کی اتھارٹی رکھتا ہو, قاضی کو ہمیشہ جرم کی نوعیت کے بارے میں پہلے کنفرم کرنا چاہیے. پہلے مجرم کے بارے میں, پھر جرم کی نوعیت کے بارے میں کنفرم کرنا چاہیے, پوری تصدیق کر لینی چاہیے کہ واقعتاً اس نے وہ جرم کیا ہے جس پر کوئی شرعی سزا نافذ ہوتی ہے یا ایسا نہیں کیا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر تصدیق کرنے کے بعد اس پر فیصلہ فرمایا کہ اس کو رجم کی سزا دے دی جائے. تیسری بات جو اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے وہ بھی جو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ شادی شدہ زانی اگر شادی شدہ ہو, چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو, تو اس کی سزا اسلام کے اندر رجم ہی ہے, جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا. اب اگلی حدیث پڑھتے ہیں. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال ان اليهود جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. فذکروا له, تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا ان امرأة منهم ورجلا زنیا, کہ ان میں سے یعنی یہودیوں میں سے ایک عورت اور ایک مرد نے زنا کر لیا ہے. فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیں یہودی آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور وہ کہتے ہیں کہ یہودیوں میں سے ہی ایک عورت اور ایک مرد نے زنا کر لیا. اصل میں ان کا خیال یہ تھا, ان کو سزا کا تو پتا تھا, جیسے کہ بعد میں یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ان دونوں کی سزا کیا ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کیس کو لے کر کے کیوں آئے یہودی؟ در حقیقت وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے ہمیں اس جرم کے اندر کچھ چھوٹ مل جائے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نرمی پسند کرتے تھے تو ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نرم فیصلہ فرمائیں ان دونوں کے بارے میں اور کچھ چھوٹ مل جائے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے پوچھا ما تجدون فی التوراۃ فی شأن الرجم, تم تورات میں رجم کے بارے میں کیا پاتے ہو, یعنی رجم کے بارے میں تورات کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ فقالوا, تو انہوں نے کہا نفتحہم, یہ جو زنا کرنے والے لوگ ہیں ہم ان کو رسوا کرتے ہیں, ویجلدون, اور ان کو کوڑے مارے جاتے ہیں. یعنی یہاں پر یہ یہودی جو ہیں یہ ڈنڈی مار جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رجم کی کوئی سزا نہیں ہے تورات کے اندر, بلکہ رجم کے اندر تورات کے اندر زانی کی جو سزا ہے وہ کیا ہے کہ ہم اس کو رسوا کرتے ہیں اور اس کو کوڑے بھی مارے جاتے ہیں, بس یہی سزا ہے تورات کے اندر. جب انہوں نے یہ کذب بیانی کی یعنی جھوٹ بولا اور غلط بیانی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, رجم کے بارے میں صحیح طور پر بتلایا نہیں کہ تورات کے اندر رجم کے بارے میں کیا حکم ذکر کیا گیا ہے, تو قال عبداللہ بن السلام, تو وہاں پر عبداللہ بن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے, جو پہلے کیا تھے؟ پہلے ایک یہودی تھے, یہودی عالم تھے. بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دے دی, تو وہ جانتے تھے تورات کے اندر کیا ہے اور کیا نہیں ہے. کہنے لگے کذبتم, اے یہودیوں تم نے جھوٹ بولا ہے, ان فیہا الرجم, تورات کے اندر رجم کی سزا موجود ہے. فاتوا بالتورات, چنانچہ وہ تورات لے کر کے آئے.
یعنی ان یہودیوں نے عبداللہ بن سلام کے کہنے کے باوجود بھی اس کو قبول نہیں کیا رجم کی سزا کو، اور تورات لے کر کے آ گئے. فنشروها کھول کے سامنے رکھ دیا. اب جب کھول کے تورات کو کھول کے سامنے رکھا تو اب یہاں پر وہ چال بازی کرنے لگے. چال بازی کیا کی؟ فوضع احدهم يده على آیت الرجم، ان میں سے ایک بندے نے رجم والی آیت پہ ہاتھ رکھ دیا. رجم والی آیت پہ ہاتھ رکھ کے اس کو چھپا دیا تاکہ پتہ نہ چلے کہ اس میں رجم والی آیت بھی موجود ہے. فقرأ ما قبلها وما بعدها، اس نے جب پڑھا تورات کو، اس صفحے کو پڑھا تو جو آیت رجم والی آیت سے پہلے جو آیتیں تھیں وہ بھی پڑھی اور جو بعد والی تھی وہ بھی پڑھی، رجم والی نہیں پڑھی. یہاں پر ڈنڈی مار گیا، چال بازی کی اس نے. فقال له عبداللہ بن سلام، تو عبداللہ بن سلام کہنے لگے ارفع یدک، اپنا ہاتھ اٹھاؤ ذرا. اب یہاں پر وہ سازش کھل جاتی ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیا سازش کر رہے تھے. فرفع یدہ، اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا. فاذا فیها آیت الرجم، جیسے ہی اس نے ہاتھ اٹھایا تو دیکھا وہاں پر رجم کی آیت موجود تھی. فقال صدق یا محمد، صدق یا محمد. تو اب وہ شخص کہنے لگا جو تورات کی آیتیں پڑھ کے سنا رہا تھا، تو وہ شخص کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن سلام نے سچ کہا ہے، یعنی واقعتاً رجم کی آیت موجود ہے. اب اس نے سچ مان لیا. فامر بہما النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرجما، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں حکم دیا اور ان کو، کن کو؟ وہ جو یہودی مرد اور یہودی عورت جنہوں نے زنا کا ارتکاب کیا تھا ان دونوں کو رجم کر دیا گیا. قال فرأيت الرجل، کہتے ہیں کہ میں نے آدمی کو دیکھا، جب رجم کی سزا مل رہی تھی میں نے آدمی کو دیکھا یجنو علی المرأة، وہ عورت پر جھک رہا تھا، عورت پر جھک رہا تھا. کس لیے؟ یقیها الحجارہ، تاکہ عورت کو پتھر نہ لگے. یعنی اتنا گہرا عشق تھا اس کو اس عورت کے ساتھ جس کے ساتھ اس نے زنا کیا تھا. تو جب سزا دی جا رہی تھی تو اس وقت بھی وہ اس کو بچانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا. یعنی جب پتھر آ رہا ہوتا عورت کی طرف تو وہ آگے ہو جاتا اور عورت پہ جھک جاتا تاکہ پتھر عورت کو نہ لگے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اس حدیث سے مبارک سے جو مسئلہ معلوم ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی یہودی یا کوئی نصرانی یا کوئی غیر مسلم، اس کا کسی بھی دین سے تعلق ہو، اگر وہ زنا کرے اور وہ شادی شدہ ہو تو اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا رجم ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی عورت اور یہودی مرد جنہوں نے زنا کیا تھا اور وہ شادی شدہ تھے، اللہ کے رسول نے ان کو رجم کی سزا دینے کا حکم دیا. تو یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ کوئی بھی غیر مسلم جب اس طرح زنا کرے تو اس کی سزا جو ہے وہ رجم ہی ہے. اس باب کی آخری حدیث پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کے سوالات لیتے ہیں انشاءاللہ. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو ان رجلا او قال امرأ اطلع عليك بغير اذنك فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی، یا آپ نے فرمایا عمران، کوئی شخص، یعنی الفاظ مختلف ہیں لیکن معنی ایک ہی ہے. کوئی آدمی یا کوئی شخص اطلع علیک بغیر اذنک، آپ پر جھانک کے دیکھے آپ کی اجازت کے بغیر، فخذفتہ، پھر تم اس کو کنکر دے مارو، بحصاۃ، کنکر کے ساتھ اگر تم اس کو مار دو، ففقأت عینہ، پھر تم اس کی آنکھ کو پھوڑ دو، ما کان علیک من جناح، تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تاک لگا کر آپ کے گھر میں جھانکنے کی کوشش کرے، جھانک کر آپ کے گھر میں کوئی راز کی بات معلوم کرنا چاہے اور آپ کو پتہ چل جائے کہ کوئی بندہ جھانک رہا ہے، تاک کر وہ دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے، اور پھر آپ اس کو پتھر دے ماریں اور اس پتھر کے مارنے کے نتیجے میں اس کی آنکھ پھوٹ جائے، اس کی آنکھ تم پھوڑ دو، تو آپ نے فرمایا ما کان علیک من جناح، آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ گھروں کے راز جو ہوتے ہیں ان کی حفاظت کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. گھر کی چار دیواری کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اس کی حفاظت ہونی چاہیے، اس کی حرمت کو پامال، چار دیواری کی حرمت کو پامال نہیں کیا جا سکتا ہے. چار دیواری کی حرمت ہے، تو جو شخص چار دیواری کر کے اپنے گھر کے اندر رہتا ہے
किसी शख्स के लिए जायज नहीं कि वो उसके घर के अंदर ताक लगाकर झांक कर उसके किसी राज को मालूम करने की कोशिश करे। फर्ज करें वो घर के अंदर किसी खातून को देखना चाहे या घर के अंदर किसी और बात को मालूम करना चाहे झांक कर, या इस तरह ताक करके देखना चाहे, उसके नतीजे में अगर घर वाला उसको पत्थर दे मारे और उसकी आंख को फोड़ दे तो इस आदमी को कोई गुनाह नहीं होगा। गुनाहगार वही होगा जो ताक कर झांकने की कोशिश कर रहा है। तो इससे साबित यह होता है कि अगर कोई शख्स अपने घरेलू राजों की हिफाजत की खातिर किसी ताकने और झांकने वाले बंदे पर पत्थर मारे और उसकी आंख को फोड़ दे तो उसकी कोई सजा नहीं है, उसकी कोई सजा नहीं है। इसके साथ ही यह बाब खत्म होता है। अगर आप में से किसी का कोई सवाल हो तो कर सकते हैं, इससे पहले कि हम अगला बाब शुरू करें। हाँ जी। ये बात दुरुस्त है आपने जो कहा है कि कुरान मजीद में सिर्फ 100 कोड़ों की सजा का हुक्म दिया गया है, जबकि इस हदीस के अंदर जो हमने अभी पढ़ी है उसमें 100 कोड़े प्लस 1 साल की जलावतनी भी है। तो ये जो इजाफी सजा है 1 साल की जलावतनी, ये कैसे इसको जिक्र किया गया? तो हकीकत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जुर्म को खत्म करने की खातिर, इस जुर्म को माशरे से इसकी जड़ों को खत्म करने की खातिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाफी तौर पर यह सजा जिक्र फरमाई कि उस मुजरिम को जिसने माशरे की हुर्मत को पामाल किया और उसने माशरे के अंदर, इस्लामी माशरे के अंदर रहते हुए बदकारी की, बेहयाई की, जिना का इर्तिकाब किया, तो जिस माशरे की हुर्मत को उसने पामाल किया वो उस माशरे के अंदर रहने का हकदार नहीं है। लिहाजा उसको उस माशरे से, उस मुल्क से निकाल दिया जाए और उसको जलावतनी की सजा दी जाए कि अपने घर वालों से दूर रहेगा, अपने बीवी बच्चों से दूर रहेगा, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्त अहबाब से दूर रहेगा, जलावतनी की जिंदगी गुजारेगा। तो इसको एक बात तो समझ आ जाएगी कि जो मैंने गुनाह किया था वो कितना संगीन था। तो ये दर हकीकत इस जुर्म की संगीनी को बयान करने की खातिर और इस जुर्म को माशरे से जड़ से उखाड़ फेंकने की खातिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इजाफी सजा जिक्र फरमाई। तो इसलिए अगर असल में मुजरिम की नौयत को देखना चाहिए कि अगर मुजरिम पेशावर मुजरिम हो, अगर मुजरिम पेशावर मुजरिम हो और वो बार बार जिना से बाज ना आता हो तो उसको मुल्क से निकाल दे, मुल्क बदर कर देना चाहिए। ये सजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी उस मुजरिम को। हां, अगर मुजरिम जो है वो पेशावर मुजरिम नहीं है बल्कि उससे एक बार गलती होगी, इस तरह के सहाबा इकराम में से बाद से भी इस तरह की गलतियां हुई, तो इंसान खता का पुतला है, खताएं हो जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं। अगर किसी शख्स से कोई गलती हो गई और उसको 100 करोड़ की सजा दे दी जाए कुरान मजीद के हुक्म के मुताबिक तो भी ठीक है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो गोया कि ये काजी और जज जो है उसकी सवाबदीद पर है कि जिसको चाहे वो सिर्फ कोड़ों की सजा दे और जिसको चाहे वो 100 कोड़े प्लस वो 1 साल की जलावतनी की सजा दे। वो मुजरिम की नौयत को देख करके उसके बारे में फैसला करेगा कौन? जो कि जज होगा, जो काजी होगा, जिसके सामने ये जुर्म और मुजरिम सामने आएंगे। तो जुर्म और मुजरिम की नौयत को सामने रखते हुए वो फैसला करेगा। तो दोनों तरह से जायज है, इसमें कोई हर्ज नहीं। हाँ जी, हाँ जी, ये भी एक उसी की सूरत है कि अगर जेल में रखा जाए, क्योंकि असल में आजकल जो सूरत हाल है वो मुख्तलिफ है। जाहिर है कि अगर किसी को आप अगर फर्ज करें किसी मुल्क का काजी या जज ये फैसला करता है कि इस मुजरिम को इस मुल्क से निकाल दिया जाए, तो कौन सा मुल्क उसको कबूल करेगा? आजकल तो आपको पता है पासपोर्ट प्लस वीजे की पाबंदी होती है, तो वो किस मुल्क में जाएगा? वो कौन सा मुल्क उसको कबूल करेगा? वो सजा याफ्ता है। तो आजकल जो सूरत हाल है उस सूरत हाल को देखते हुए अगर काजी ये फैसला करता है कि इसको 1 साल के लिए जेल के अंदर बंद रखा जाए और इसके घर वालों को इससे मिलने ना दिया जाए, इसके दोस्तों को, इसके रिश्तेदारों को इससे मुलाकात की इजाजत ना दी जाए, ताकि ये अलहदगी में रहकर अपने जुर्म की संगीनी का अंदाजा कर सके, तो कोई हर्ज नहीं। काजी और जज जो है वो इस किस्म का फैसला कर सकता है। हाँ जी, जी,
हाँ, बहुत बहुत अच्छा सवाल किया। असल में ये जो वाक़या हमने पढ़ा है ना माइज बिन मालिक का, मैं उस वाक़े में ये बात भी जिक्र करना चाहता था लेकिन मेरे ज़हन से निकल गई। वो ये है कि एक शख्स से अगर ये जुर्म सरजद हो जाए, यानी जिना का जुर्म सरजद हो जाए, तो उसको क्या करना चाहिए? क्या उसको अपने आप पर पर्दा डालना चाहिए और उसको जो मुजवजा अथॉरिटी है उसके सामने, काजी के सामने, अदालत के सामने अपने आप को पेश नहीं करना चाहिए, या उसको पेश कर देना चाहिए, खुद जाके एतराफ जुर्म करे और अपनी सजा पाने के लिए वो तैयार हो जाए? उसको किस किस्म का रवैया इख्तियार करना चाहिए? यही आपका सवाल है। तो इसका जवाब यह है कि ये जो इस्लामी सजाएं हैं, ये इस्लामी सजाएं इन गुनाहों का कफारा बनाई गई हैं। कुरान एक हदीस के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया के अंदर अगर किसी मुजरिम को उसके जुर्म की सजा दे दी जाए तो वो सजा उसके लिए कफारा बन जाती है, और अगर उसको दुनिया के अंदर सजा ना दी जाए, अगर उसको उसके जुर्म की सजा दुनिया के अंदर नहीं मिलती, तो क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की मशीयत पर उसका हिसाब होगा, उसके साथ मामला होगा। अगर अल्लाह चाहेगा तो उसको उसके जुर्म की सजा भी दे सकता है, और अगर अल्लाह ताला चाहेगा तो उसको अपने फजल करम से माफ करके उसको जन्नत में भी भेज सकता है। यानी अल्लाह की मशीयत पर उसका इन्हिसार है कि अल्लाह ताला जैसे चाहेगा उसके बारे में फैसला फरमाएगा। लेकिन यह बात तो कन्फर्म है ना कि अगर कोई शख्स दुनिया के अंदर अपने जुर्म की सजा पा लेता है तो वो सजा उसके लिए कफारा बन जाती है, यानी उसका वो गुनाह माफ हो जाता है। उसने गुनाह की सजा पा ली तो गुनाह माफ हो गया, चाहे वो 100 करोड़ों की सजा हो, चाहे वो रजम की सजा हो। तो इसलिए बेहतर तरीका यही है, जैसा कि इस सहाबी के इस तर्ज अमल से साबित हुआ कि वो सहाबी जिसने जिना का इर्तिकाब किया था वो घर में नहीं बैठ रहा इत्मीनान के साथ कि मैं अल्लाह से माफी मांगूंगा, अल्लाह ताला माफ कर देगा, नहीं, बल्कि पूरी जसारत और जुर्रतबंदी के साथ मस्जिद में भरी मजलिस के अंदर आकर के कहते हैं अल्लाह के रसूल मैंने जिना किया। अच्छा, फिर एक और वाकया सही मुस्लिम के अंदर है, जिस औरत के साथ इसने जिना किया था माइज बिन मालिक ने, वो औरत गामदी कबीले से ताल्लुक रखती थी, उसको गामदिया कहा जाता था। एक दिन इसको सजा दी गई, अगले दिन वो औरत आ गई और कहने लगी अल्लाह के रसूल कल जिस आदमी को आपने जिना की पादाश में सजा दी थी, जिस औरत के साथ उसने जिना किया था वो मैं हूं। और आपको पता है कि औरत अमूमन औरत की तबीयत के अंदर शर्म हया होती है, लेकिन चूंकि ये शरी मसला था तो उस औरत ने हया नहीं की और सीधा आके मस्जिद में आकर एतराफ जुर्म कर लिया। कहने लगी अल्लाह के रसूल मैंने जिना का इर्तिकाब किया है, बल्कि मैं हमल की हालत में हूं, उस आदमी के जिना की वजह से मैं हमल की हालत में हूं, लिहाजा आप मेरे बारे में फैसला फरमाएं और मुझे सजा दें। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम हमल की हालत में हो, जाओ तुम हमल की मुद्दत पूरी करो, अपने इस बच्चे को जन्म दो, जब बच्चा पैदा हो जाए तो फिर मेरे पास आना। वो औरत बच्चा जन्म देने के बाद आई, कहने लगी अल्लाह के रसूल आपने मेरे साथ वादा किया था, मैंने बच्चे को जन्म दिया है, ये है मेरा बच्चा, अब मुझे सजा दें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये बच्चा तुम्हारा दूध पी रहा है, इसको दूध तो कम से कम पिलाओ, जब ये बच्चा तुम्हारे दूध से मुस्तगनी और बेनियाज हो जाए और दूसरी खुराक खाने पीने लगे तो फिर आना। चुनाचे 6 महीने में उसने अपने बच्चे की तरबियत इस तरह की कि 6 महीने के अंदर अंदर उसने अपने बच्चे को अपने दूध से मुस्तगनी और बेनियाज कर दिया। और जब उसको उठाकर के लेके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो उसके हाथ में रोटी का लुकमा था, यह साबित करने के लिए कि अल्लाह के रसूल ये बच्चा अब खुराक खुद खा सकता है, अब इसको मेरी जरूरत नहीं है। तब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को हुक्म दिया कि इसको ले जाओ और इसको रजम कर दो। वो शादीशुदा औरत थी। तो ये जो दोनों वाकयात हैं, माइज बिन मालिक और इस गामदिया औरत का जो वाकया है, इस दोनों वाकयात से यही साबित होता है कि अगर किसी शख्स से ये गुनाह सरजद हो तो ये नहीं कि वह अपने ऊपर पर्दा डाल ले और कहे कि मैं अल्लाह से माफी मांग लूंगा, अल्लाह ताला माफ कर देगा, नहीं, बल्कि उसको मजाज अथॉरिटी के सामने पेश कर देना चाहिए और जाकर के एतराफ जुर्म कर लेना चाहिए। फिर अथॉरिटी का काम है वो कि वो उस पर सजा नाफिज करे। अगर वो दुनिया के अंदर अपने इस जुर्म की सजा को पालेगा तो उसका वो जुर्म माफ हो जाएगा, वरना अगर दुनिया के अंदर उसको उसके जुर्म की सजा नहीं मिलती तो क़यामत के दिन अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह ताला चाहे तो उसको सजा दे और फिर जहन्नम की अजाब की सजा लेनी पड़ेगी, जहन्नम का अजाब बर्दाश्त करना पड़ेगा। और यह भी हो सकता है कि अल्लाह ताला उसको माफ कर दे। हाँ जी,
سمجھا نہیں میں؟ طلاق شدہ آدمی تو طلاق شدہ نہیں ہوتا، طلاق شدہ تو عورت ہی ہوتی ہے. ہاں جی 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 ہاں جی جی. آپ کا سوال ابھی سمجھاؤں میں کہ اگر طلاق شدہ عورت جو ہے وہ زنا کرتی ہے فرض کریں، تو اس کو جو سزا ہے وہ شادی شدہ زانی والی دی جائے گی 100 کوڑے رجم، یا پھر غیر شادی. ہاں تو وہ پہلے چونکہ شادی کر چکی تھی، یعنی وہ شوہر دیدہ تھی، وہ شوہر کے پاس جا چکی تھی، تو وہ شادی شدہ ہو گئی. اب اس کے بعد چاہے اس کو طلاق مل گئی، لیکن اس نے اگر زنا کیا تو اس کو سزا وہی ملے گی، وہی یعنی شادی شدہ والی زنا ملے گی، رجم کی سزا. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.